حامدا و مسلین اما بعد. صدر محترمہ، مہمان خصوصی، اساتذہ اکرام، ذمہ داران کلیہ اور معزز خواتین، آج اس دینی محفل میں عنوان تقریر بھیک مانگنا معاشرے کے لیے بدنما داغ ہے۔ معزز سامعین، ہم ایک ایسے دین کے پیروکار ہیں جو بلا ضرورت و حاجت ہاتھ پھیلانے کی قطعاً اجازت نہیں دیتا، بلکہ محنت و مزدوری کر کے کمانے پر زور دیتا ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں بھیک مانگنے کا رجحان تیزی سے بڑھ رہا ہے، جو ایک رپورٹ کے مطابق مسلمانوں میں یہ مرض عام ہو چکا ہے اور تیزی سے پھیل رہا ہے، اور ان میں مردوں کے مقابلے میں عورتوں کی تعداد زیادہ ہے۔ ان عورتوں کو نہ برقعے کا تقدس یاد رہتا ہے اور نہ ہی اپنی عزت نفس۔ سامعین، ایک طرف یہ بھیک مانگنے والے اسلام کی رسوائی کا سبب بن رہے ہیں، تو دوسری طرف اس کی وجہ سے مسلمانوں کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، بلکہ اسلام کے احکامات اس کے بالکل مخالف ہیں۔ جیسے کہ نبی کا فرمان ہے کہ جس آدمی کے پاس ایک دن کا کھانا اور سطر ڈھانپنے کے لیے کپڑا ہو، اور جو آدمی کمانے پر قادر ہو، اس کے لیے لوگوں سے مانگنا جائز نہیں ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب مجھے کسی بھی جوان کے متعلق خبر دی جاتی ہے کہ وہ بیکار رہتا ہے، کام نہیں کرتا، انہوں نے کہا سخط من عینی، وہ میری نگاہوں سے گر جاتا ہے اور میں اس کا احترام نہیں کرتا۔ اسی طرح جو بھیک مانگ کر کھاتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے برکت ہٹا دی جاتی ہے۔ وہ کھائیں گے لیکن ان کا پیٹ کبھی نہیں بھرے گا۔ اور شریعت کا اصول بھی ہے کہ ادنا کام کر کے روزی کمانا بھیک مانگنے سے بہتر ہے۔ لیکن آج ہم اپنے معاشرے کی طرف نظر دوڑاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ بھکاریوں نے بھیک مانگنے کو بزنس بنا کر مخصوص ایام میں جیسے منگل جمعرات کو گھروں، مسجدوں اور گلیوں میں مانگتے نظر آتے ہیں، اور ان لوگوں کے جسم صحیح سالم توانا ہونے کے باوجود خود کو بیمار اور اپاہج ظاہر کر کے مختلف تدبیروں سے بھیک مانگنے کو اپنے موروثی مشن کی تکمیل سمجھتے ہیں، اور اس کام کے لیے اپنی بیوی حتیٰ کہ نابالغ بچوں کو بھی اپنی صف میں کھڑا کر کے ان معصوم ذہنوں کو بے حمیت و بے غیرت بنانے سے نہیں چوکتے۔ معزز سامعین، جو اپنی حاجت مکمل ہونے کے باوجود مانگتے ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وعید کے مستحق ہوں گے۔ فرمان نبوی ہے ما زال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم، کہ آدمی ہمیشہ لوگوں سے سوال کرتے رہتا ہے یہاں تک کہ قیامت والے دن اس حالت میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت کا ایک ٹکڑا بھی نہ ہوگا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بری بلا کو اپنی حکمت سے ختم کرنے کی کوشش بھی کی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک انصاری صحابی آ کر مانگنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ان کے درہم سے کلہاڑی لانے کا حکم دیا اور کہا کہ جنگل کی طرف جاؤ، لکڑیاں کاٹو اور بیچو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی محنت و مزدوری دیکھ کر فرمایا یہ تمہارے لیے اس سے بہتر ہے کہ قیامت کے دن مانگنے کی وجہ سے تمہارے چہرے پر برا نشان ہو۔ اس واقعے سے ہمیں بات معلوم ہوتی ہے کہ بھیک مانگنا حل نہیں ہے، ہنر سکھانا حل ہے۔ اسی لیے ہم تمام کو چاہیے کہ ہم اس کے سدباب کے لیے کچھ ایسے اقدامات انجام دیں جس سے بھیک مانگنے کے اس بڑھتے رجحان کو کم کر سکے۔ ان میں سب سے پہلا کام کرنے کی ترغیب دلائے اور محنت کرنے پر ابھارے، جیسے کہ نبی کا فرمان ہے ما اکل احد طعاما قط خیرا من ان یاکل من عمل یدہ، رواہ البخاری۔ اور دوسرا، اسلام نے غربت کے خاتمے کے لیے زکوٰۃ کا بہترین نظام قائم کیا ہے، جیسے کہ رب نے انما الصدقات للفقراء والمساکین کہہ کر غریبوں کو زکوٰۃ کا زیادہ مستحق ٹھہرایا۔ اور تیسرا، جو واقعی مجبور و لاچار ہیں ان کی کفالت یا ماہانہ وظیفہ کا انتظام کیا جائے، جیسے کہ نبی نے ایک جگہ انا وکافل الیتیم ہکذا اشارہ کر کے کہا، تو دوسری جگہ الصدقۃ علی المسکین صدقۃ وعلی ذی الرحم اثنتان صدقۃ وصلۃ کہا۔ اور چوتھا، اجتماع منعقد کر کے بھیک کی مذمت اور اس کے برے اثرات سے باخبر کیا جائے۔ اور پانچواں، بیت المال کا قیام عمل میں لایا جائے۔ اور چھٹا، سخت قوانین وضع کیے جائے جس سے اس خطرناک مرض سے چھٹکارا ممکن ہو۔ اس طرح ہم اپنے معاشرے کو داغدار بنانے سے بچا سکتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ ہمیں صالح
اور معاشرے کی بنیادوں